الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا أنت ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين. محترم سامعین کرام، معزز حاضرین، عزیز طلباء کرام، قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر مومنین کا اور مومنین میں جو علم والے ہیں ان کے مرتبے کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے ایمان والے کے مرتبے کو بڑھایا ہے. جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلمہ پڑھ لے گا، ایسے ایمان والوں کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں سے آتا ہے کہ ایک ایمان والے کو اللہ تعالیٰ ایمان کی بنا پر اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمائیں گے، اتنا بڑا مرتبہ کہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے. کتنے میں؟ یہ مرتبہ اللہ نے ایمان والوں کو. والذین اوتوا العلم درجات، اور ان ایمان والوں میں جو علم والے ہیں، جن کے اندر اللہ نے دین کا علم، قرآن کا علم رکھا ہے، ان کے مرتبے تو ان ایمان والوں کے بنسبت کہیں اور بڑھے ہوئے ہیں. والذین اوتوا العلم درجات، جو ایمان والوں میں علم والے ہیں ان کے درجات اللہ کے نزدیک کئی گنا عام ایمان والوں سے بڑھے ہوئے ہیں. کتنے بڑھے ہوئے ہیں؟ کتنے بڑھے ہوئے ہیں؟ جنہوں نے اس قرآن کے علم کو حاصل کیا، اس قرآن کو یاد کیا، اس کا مرتبہ کتنا بڑھا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیارے آقا کا فرمان ہے، من حفظ القرآن وعمل بما فیہا ادخل اللہ الجنہ. جو آدمی اللہ کے نبی پر جو قرآن اللہ تعالیٰ نے 23 سالوں میں نازل فرمایا، جو محنت کر کے جو آدمی اس قرآن کو، جو طالب علم اس قرآن کو یاد کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے. وَشَفَّعَهُ عَشْرَةٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور اس کے گھر والوں میں سے 10 آدمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کریں گے. کل وجبت لہ النار، ایسے 10 آدمی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا ہوگا کہ تمہارے اوپر جہنم واجب ہو گئی، تم اللہ کے حکموں کو توڑ کر آئے ہو. میدان محشر میں ہمارا آپ کا جب حساب ہوگا، وہاں کسی کے کھاتے میں لکھ دیا گیا، ان کو کہہ دیا گیا کہ تم پر جہنم واجب ہے، تم کو اب جہنم میں جانا ہی پڑے گا، تمہارے اعمال اتنے برے ہیں کہ جنت نہیں ملنے والی ہے. لیکن اس کے گھر والوں میں سے کوئی لڑکا حافظ قرآن ہوگا، ایسے آدمی کے بارے میں جو اپنی گناہوں کی پکڑ کی بنا پر اللہ کے نزدیک جہنم میں جانے کا مستحق ہو گیا ہوگا، ایسے وقت میں یہ حافظ قرآن اس کی سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے. یہ ہے اس قرآن کو یاد کرنے والے کے فضائل. جنہوں نے قرآن کی اہمیتوں کو سمجھا، ان کو بات سمجھ میں آئی کہ اصل نجات، اصل فلاح
اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ گھر والوں میں سے اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا، پوتا دیا، گھر والوں کا مشورہ ہوا، کیا مشورہ ہوا کہ ایک بچہ ہے اس کو انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، دنیا کا کام کرے گا، دنیا میں نام کمائے گا۔ لیکن ماں باپ کا دعوت کی برکت سے، علماء کی صحبت سے مزاج بنا اور ذہن میں یہ آیا کہ نہیں، ہمارا بچہ تو جنت کا ڈاکٹر بنے گا، ہے نا، جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ اور ہمت کر کے اس کو مدرسے کے لائن میں ڈالا، قرآن کو یاد کروایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البس اللہ تاجن والدہ یوم القیامہ، کہ اللہ تعالی جو آدمی اپنے بچے کو کیا ہے دنیاوی لائن میں نہ ڈال کر، دنیا کی ڈگریوں کو اس سب کو چھوڑ کر مدرسے میں داخل کر دے گا، اور اس کا بچہ ہماری محنتوں سے، ہماری کوششوں سے، استادوں کی محنت سے حافظ قرآن بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے ماں باپ سے اتنا خوش ہوں گے، اتنا خوش ہوں گے، کیونکہ کوئی بچہ اپنے پیٹ، ماں کے پیٹ سے اتنی سمجھداری لے کے پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو دین کی اہمیتیں معلوم ہوتی، اور وہ خود بچپن میں اتنا با اختیار نہیں ہوتا کہ اپنے طور پر کہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلا جاوے۔ اس کا ماں باپ اس کو جس رخ پر ڈالتا ہے بیٹا، اسی رخ کے اوپر پھر جاتا ہے۔ ماں باپ نے قرآن کی اہمیتوں کو سمجھا اور مدرسے میں اس کو سپرد کیا، آخرت کا نفع، تو اللہ تعالیٰ اس عمل سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کی پاک روایت ہے البس اللہ والدہ یوم القیامت تاجن، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ماں باپ دونوں کو بلائیں گے، اور علی رؤوس الخلائق، تمام مخلوق کا اجتماع ہوگا، اس کے سامنے اس کے سر کے اوپر تاج رکھیں گے۔ پہلے زمانے میں جو بادشاہ لوگ ہوتے تھے، جو رانیاں ہوتی تھی، وہ اپنے سر کے اوپر ایک تاج پہنتی تھی۔ آج بادشاہت کا دور ختم ہو گیا تو وہ تاج کا دور بھی ختم ہو گیا ہے نا۔ اس وقت کے لحاظ سے اللہ کے نبی نے یہ مثال دی کہ جس طرح دنیا کے اندر جب کوئی بادشاہ بنتا ہے تو اس کی بڑی عزت کی چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر سر پہ تاج رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ماں باپ اپنے بال بچے کو حافظ قرآن بنا دیتا ہے، وہ سمجھو کہ قیامت کے دن بادشاہ بنے گا۔ کیا بنے گا؟ اس کی روشنی کیسی ہوگی؟ روایتوں میں لکھا ہے جیسا کہ سمجھو کہ تمہارے گھر میں سورج آ گیا ہو، اتنا چمکدار اللہ کی طرف سے اس کو تاج پہنایا جائے گا۔ ان روایتوں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کو قرآن کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، کیا ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر میں سے 10 آدمیوں میں سے ایک بچہ حافظ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک بچہ کتنی کی سفارش کرے گا؟ 10 آدمی۔ اس سے معلوم ہوا ایک فیملی میں کم سے کم 10 آدمی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، اس میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے، تاکہ اگر ہم آپ اپنے بدعملیوں کی وجہ سے اللہ کے یہاں پکڑے بھی گئے اور ہمارے نامہ اعمال میں دے دیا گیا کہ بھائی جا تجھے جہنم میں جانا ہوگا، کیا ہے، ویسے وقت میں یہ حافظ قرآن ہمارے آپ کا سہارا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہمارے آپ کا کیسے وقت میں سہارا ہوگا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 آدمی کے فیملی میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے، لیکن ہمارے آپ کی کوتاہی ایسی ہے کہ بہت سے گاؤں، بہت سے محلوں میں ایک حافظ نہیں ہے۔ ہمیں آپ کو ہر سال باہر سے بلا کر حافظ صاحب سے تراویح پڑھانی پڑتی ہے نا۔ ان چیزوں کو سمجھے۔ ہمارے علاقہ میں اللہ نے یہ کیا ہے، علم کا ایک درخت، علم کا ایک سمندر رکھا ہے، اس سے ہم باہر کے لوگ آ کر ہمارے مدرسے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہم چراغ تلے اندھیرے بنے ہوئے نہ رہیں۔ سب سے پہلا حق ہمارا ہے، ہمارے علاقہ والوں کا ہے، ہماری اس ادارے سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو ماں باپ کو کیا پہنایا جائے گا؟ جس کا بچہ حافظ قرآن ہو جاوے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن وہ کیسے ہوں گے؟ میدان محشر کے اندر سب لوگ جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوگا کہ نہ معلوم میرا کیا حال ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے جو والدین ہیں، ماں باپ دونوں ہیں، کیونکہ ماں باپ کی توجہ سے ہی وہ بچہ حافظ قرآن بنا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں خوش ہو کر کیا کریں گے؟ ان کے سر پہ تاج ڈالیں گے۔ کیا کریں گے؟ خود حافظ قرآن کو کیا مرتبہ ملے گا؟ جس آدمی نے محنت کر کے مدرسوں میں رہ کر، ہے نا، تھوڑی تکلیفوں کے ساتھ رہ کر، وقت کی پابندی کے ساتھ رہ کر، اساتذہ کی سختیوں کے برداشت کر کے قرآن کو یاد کر لیا، ہے نا، قرآن کا حافظ ہو گیا، اس کو خود کیا مرتبہ ملے گا؟ اس کو کیا مرتبہ ملے گا؟ اس کے ماں باپ کو تو تاج ملے گا، اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کی طرف سے
فرشتے اعلان کریں گے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها۔ اللہ فرمائیں گے اقرأ ورتقی، قرآن کی آیت پڑھتا جا اور جنت کے دروازوں پر، جنت کے سیڑھیوں پر چڑھتا جا، اور جہاں تو آخری آیت قرآن کی پڑھے گا وہی جگہ جو ہے تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ جنت کے اعلیٰ مقام ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے، یہ مثال آپ ایک فرض کر لے ہوئے ہم آپ کہ ایک اچھا سا کمرہ ایک زینے کے، دو چار زینے کے بعد ہے، دو چار سیڑھی کے بعد ہے، اس سے اچھا کمرہ جو ہے 5-6 زینے چڑھنے کے بعد ہے، اس سے اچھا جو ہے اس سے یہ ہے۔ تو اس حدیث سے محدثین نے لکھا ہے کہ جنت کی جو کوالٹی ہے کیا ہے، اعمال کے اعتبار سے، مثال کے طور پر اس میں پنکھا ہے، بعض ایسا بھی ہوتا ہے بعض کے گھر جہاں پنکھا بھی نہیں ہے، اس میں بعض اعلیٰ کوالٹی کا ہوگا جس میں اے سی لگا ہوگا، جس میں اے سی کے ساتھ آگے پی او پی بھی کیا ہوا ہوگا، ہے نا، اس طرح کے بھی ہوتے ہیں۔ تو جنت کے جو اعلیٰ مقامات ہیں، اعلیٰ مقامات ہے، حفاظ کرام کو سب سے آخری درجے کا جو اعلیٰ کوالٹی کی جنت ہے وہ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور تیرا آخری مرتبہ اور آخری درجہ تیرا وہی ہوگا جہاں تو قرآن کی آخری آیت پڑھے گا۔ محدثین نے لکھا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے اندر جو درجات ہیں وہ اتنے ہی درجہ ہے جتنا قرآن کی آیت ہے، اتنا، اور آخری آیت پڑھتے پڑھتے کون چڑھے گا؟ حافظ قرآن پڑھے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو جنت کا سب سے اعلیٰ کوالٹی کی جو جگہ ہوگی وہ دیں گے۔ کیا دیں گے؟ یہ حفاظ قرآن کا مرتبہ ہے۔ اس کا مرتبہ ہے، یہ حفاظ قرآن کا مرتبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایتیں ہیں جس میں اللہ کے نبی نے ان حفاظ کی، ان قرآن شریف کو یاد کرنے والوں کی، ان کے معنی مفہوم کو سمجھنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ روایت میں ہے کن عالما او متعلما او محبا، یہ روایت، او متبعا ولا تکن الخامس، ہمت کرو کہ اپنے بچوں کو عالم بنا دو، عالم بن جاؤ، دین کے عالم بن جاؤ، عالم نہیں بن سکتے ہو علم سیکھنے والے بن جاؤ، اگر وہ بھی نہیں بن سکے تو کم سے کم محبن، علماء سے اور طلباء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ہے نہیں، ومتبعن، اگر محبت کرنے والے بھی نہیں ہو تو کم سے کم ان کی اتباع کرنے والے، وہ جو کہیں ان کو مان کر چلنے والے ہو جاؤ۔ یہ 4 میں سے کسی میں ہو جاؤ، 5 میں مت بنو، نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی برباد کر دیں گے، آخرت بھی برباد کر دیں گے۔ یہ روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، کن عالما او متعلما او محبا او متبعا، یا تو عالم بنو یا متعلم بنو، اگر یہ نہیں بن سکتے تو کم سے کم علماء اور طلباء سے محبت کرنے والے بنو۔ اگر تم ان میں سے، ان 5 میں سے کچھ بھی نہیں بنے، بس اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا کو بھی برباد کر دے گا اور آخرت کو بھی برباد کر دے گا۔ دنیا میں بھی تم کو ہلاک و برباد کریں گے اور آخرت میں تو ہلاک و برباد ہونا یقینی ہے۔ آج ہمارے آپ پر جو مصائب ہیں، جو حالات ہیں، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، اس میں سے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک ہمارے آپ کی ہلاکت اور بربادی کا ایک سبب علماء اور طلباء کو جس محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، جس طلباء اکرام کو جس محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، شاید اس کے اندر ہمارے آپ سے کمی ہو رہی ہے، اس وجہ سے بھی یہ آج کل کے حالات ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یا تو عالم بنو یا متعلم بنو یا علماء طلباء سے محبت کرنے والے بنو یا ان کی اتباع کرنے والے بنو، ان کے 5 سے آگے ہوگے اللہ تم کو ہلا کر برباد کرے گا۔ عالمگیری کا فتوی عالمگیری کا مشہور جزیہ ہے من ابغض عالما بغیر سبب خیف علیہ الکفر، جو آدمی بلا وجہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو علماء سے، مولویوں سے مجھے نفرت ہے، کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں، بس مولویوں سے ہمیں نفرت ہے، یہ لوگ پڑھ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کا بچہ پڑھ لیتا ہے، ہمارا امام بن جاتا ہے، یا ہم کو گوارا نہیں ہوتا۔ فتوی عالمگیری کا جزیہ ہے من ابغض عالما بغیر سبب خیف علیہ الکفر، جو آدمی کو علماء سے، طلباء سے نفرت ہے
اس پر اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ مرتے وقت جو ہے اس کا خاتمہ کفر پر ہوا. کس پر ہوا؟ قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی علیہ الرحمہ کے ملفوظات میں لکھا ہے، وہ کتابیں عام طور سے ہر کتب خانہ میں ہوتی ہے، کہ فتوی عالمگیری کا جزیہ بالکل صحیح ہے. یعنی خوف کیا یقین ہے کہ جس آدمی کو علماء سے نفرت ہے، حفاظ کرام سے نفرت ہے، گویا کہ ان کو جنتیوں سے نفرت ہے، اس کا خاتمہ اگر اسی نفرت کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے، تو حضرت رشید احمد گنگوئی علیہ نے لکھا ہے کہ ان کو قبلہ کی طرف جو ہم لٹا دیتے ہیں قبر کے اندر، کا کسی کو یقین نہ ہو تو میں قبر کھود کے دیکھ لینا کہ اس کا ایسے علماء سے نفرت کرنے والوں کا چہرہ جو ہے اللہ تعالیٰ قبلہ کی طرف سے ہٹا دیتے ہیں. کیا کر دیتے؟ تو آج ہمارے اوپر حالات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے، آپ لوگ سب سنتے رہتے ہیں، سنایا جاتا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لا یورثوا دینارا ولا درہما ولکن یورثوا العلم. یہ روایت ہے کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں. کیا ہے؟ ارے بھائی میں مر جاؤں گا، میرا بچہ میرے بعد وارث ہوگا. وارث کا مطلب میری جو پراپرٹی ہے، میں نے جو زمین جائیداد جمع کیا ہے، وہ سب سرکار کی نگاہ میں، عوام کی نگاہ میں، ہر ایک کے نزدیک کس کو مل جائے گا؟ میرے بیٹے کو مل جائے گا. میرے بیٹے کو دعویٰ کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ ارے آپ کو میرے مال میں سے حصہ لینا ہے میرے مرنے کے بعد، تو آپ کو دعویٰ کرنا پڑے گا کہ نہیں اس کا پیسہ میں نے دے دیا تھا، دستاویز نہیں ہوا تھا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. میرے بیٹے کو بھی دعویٰ کرنا پڑے گا، نہیں میرا بیٹا میرے بعد میرے مالوں کا وارث ہے نا. اسی طرح انبیاء کرام کہتے ہیں کہ یعنی وارث وہ ہوتا ہے جو بالکل قریبی ہوتا ہے. کیا ہوتا؟ باپ کا سب سے قریبی کون آدمی ہے؟ اس کا بیٹا ہے نہیں، یا اس کا بھائی. باپ کا سب سے قریبی کون آدمی ہے؟ اس کا بیٹا ہے، بھائی بھی نہیں ہے. اسی بنا پر تو ہاں اگر بیٹا نہیں ہے تو بھائی اسبا بنتا ہے. میرے پاس لڑکا اللہ نے دیا ہے مجھے لڑکا، تو میرے مرنے کے بعد میرے بھائی کا اس میں کوئی حصہ نہیں آئے گا. ہاں اگر بیٹا نہیں ہے تو بھائی کا آتا ہوا ایک الگ بات ہے. تو بیٹا ہو گیا، بیٹا سب سے قریبی ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وارث کا مطلب علماء انبیاء اور علماء کا تعلق بہت زیادہ ہے. اتنا زیادہ ہے جیسا کہ باپ کا بیٹے سے تعلق ہوتا ہے نا. تو بیٹا تو باپ کا مال پاتا ہے، اور انبیاء کرام مال چھوڑ کے مرتے تو نہیں ہیں. انبیاء کرام کا جو مال ہوتا ہے وہ امت کے لیے ہوتا ہے. علماء ہے نہیں، اسی بنا پر انبیاء کے مالوں کے اندر وراثت جاری نہیں ہوتی، وہ تو ساری امت کے لیے وقف ہوتا ہے. انبیاء کرام اپنے پاس مال چھوڑتے ہی کہاں ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صدقہ کا مال آیا، تقسیم کرانا تھا. تقسیم کراتے کراتے شام ہو گئی، 1 درہم رہ گیا، پوری رات سوئے نہیں. کیا کہ اگر اسی حال میں اللہ کو میں پیارا ہو جاؤں تو اس 1 درہم کا کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ صبح ہوئی، لوگ جیسے ہی آئے سب سے پہلے اس کو تقسیم کر کے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. والانبیاء لا یورثوا دینارا ولا درہما، اور انبیاء وراثت کے اندر دینار درہم چھوڑتے، مال وال چھوڑتے نہیں ہیں، وہ تو علم کو چھوڑتے ہیں. اور یہ علماء جو ہیں اسی علم کو کیا کرتے ہیں؟ حاصل کرتے ہیں. اس لیے یہ علماء، اللہ کے نبی نے فرمایا فضل العابد علی العامل کا فضلی علی ادناکم. یہ علماء کرام جن کے مرتبوں کو تم نے گھٹا رکھا ہے، ان کے مرتبوں کو سمجھایا اللہ کے نبی نے کہ جس طریقے سے میری فضیلت ایک ادنا درجے کے آدمی کے اوپر جیسی ہے، ویسا ہی علماء کی فضیلت ایسے لوگوں پر جو عبادت کرنے والے ہیں، جو مسجدوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو نمازوں کے پابند ہیں، لیکن ان کے پاس ان کا سینہ علم نبوت سے خالی ہے. ایس علماء کرام کی فضیلت عابدوں کے اوپر بھی ایسی ہے جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک ادنا درجے کا آدمی. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی حفاظت کے لیے علماء سے تعلق اور محبت کو ایمان کا جز قرار دیا. کیا قرار دیا؟ ایمان کا جز قرار دیا ہے. اگر کسی آدمی کے اندر علماء اور طلباء سے محبت نہیں ہے تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. اگر نہیں چاہیے اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. ہمارے امام میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی زیادہ خدمات ہیں،
اور بھی امام ظفر بھی ہیں، حسن بن زیاد بھی ہیں، لیکن زیادہ خدمات جو ہیں فقہی انداز میں قرآن شریف سے مسائل کو، حدیثوں سے مسائل کو اخذ کر کے، فقہ کی کتابوں میں جو اخذ کر کے جو مسائل بنائے ہیں اجتہادی، اس میں ان تینوں علماء کی خدمات زیادہ ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، ان سے پہلے ان کے استاد امام ابو حنیفہ کا ہو گیا، اور امام یوسف بھی امام محمد کے استاد تھے، ان کا ہو گیا، ان کے سب سے چھوٹے تھے، ان کا انتقال بعد میں ہوا۔ اس وقت کے بڑے بزرگ نے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا۔ مرے ہوئے آدمی کو خواب میں دیکھیں گے تو کیا پوچھیں گے؟ یہی پوچھیں گے نا کہ بھائی آپ دنیا سے گئے، وہاں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا معاملہ رہا، بخشش ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیا معاملہ رہا، بخشش ہوئی تو کس بنیاد پر ہوئی، آپ بتاوے۔ ارے آپ مرنے والے کوئی خواب میں آئے گا تو یہ پوچھیں گے نہیں اللہ نے مجھے جنت دے دیا، تو آدمی کیا پوچھے گا کہ بھائی کس چیز کی وجہ پر جنت ملی تاکہ میں بھی وہ کام کروں، یہی پوچھے گا نا۔ مرنے والا خواب میں دیکھیں گے تو ہم آپ یہی پوچھیں گے بھئی اللہ نے آپ کو کوئی کہا نہیں مجھے اللہ نے جنت دے دیا، ہم یہی پوچھیں گے بھئی کس عمل کی بنا پر جنت ملی تاکہ میں بھی وہ کام کروں، مجھے بھی اللہ جنت دے دے۔ تو اس اہل اللہ نے یہی پوچھا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہ کیا ملا، کہا اللہ نے بخش دیا، جنت ملی، کہ کس عمل کی بنیاد پر؟ تو اللہ نے مجھے بلایا اور کہا اے محمد اگر تجھے مجھے جہنم دینا مقصود ہوتا، جہنم میں ڈالنا مجھے مقصود ہوتا تو میں دنیا میں اپنا علم تجھے نہ دیتا، نہ دیتا۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں آپ کے ساتھ، محلے میں بہت سارے بچے رہے ہوں گے، یعنی جو آپ کے ساتھ کھیلتے ہوں گے، یہ رہتے ہوں گے، لیکن اللہ نے ہر ایک کو یہاں کے لیے قبول نہیں کیا۔ ارے سونا رکھنے کے لیے سونے جیسا کور بھی چاہیے، کیسا چاہیے؟ ارے سونا کی دکانوں میں جائیں گے تو اس کا جو کور ہوتا ہے اس میں جو رکھتے ہیں وہ بھی بہت قیمتی ہوتا ہے۔ تو اللہ کا قرآن، اللہ کے کلام سے بڑا کون سا جوہر اور کون سا سونا ہو سکتا ہے؟ تو جن کے سینوں کو اللہ نے قرآن کے علوم کے لیے، قرآن کو رکھنے کے لیے اللہ نے قبول کیا، اس کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ تو حضرت امام محمد نے خواب دیکھنے والے بزرگ سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بلایا کہ محمد جنت میں چلا جا۔ میں کہا کس عمل کے بنسبت؟ کہا اس کے بنسبت کہ میں نے اپنا علم جو قرآن کا علم جو اللہ کا کلام ہے میں نے تیرے دل میں رکھا تھا، یعنی دنیا میں تجھے علم دین دینا اس بات کی دلیل تھی کہ اگر مجھے تجھے عذاب دینا مقصود ہوتا تو دنیا میں اپنا علم نہ دیتا۔ تو اس خواب دیکھنے والے نے پوچھا امام یوسف کا کیا حال ہے؟ کہا وہ میرے سے 2 درجہ آگے ہیں۔ کہ امام ابو حنیفہ کا تو وہ تو اعلیٰ علیین میں ہے۔ کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم علماء کو بھی اس کا استحضار، اس کا یقین عطا فرمائے کہ انشاءاللہ جو لوگ عالم ہیں، کیا ہے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ان کا معاملہ، اللہ نے ہمیں آپ کو جو علم دیا ہے، جو علماء کا طبقہ ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ نے خیری کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل روایت بھی ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ کل قیامت میں خیر کا اچھا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اچھا معاملہ کیا ہوگا؟ جنت کے ساتھ، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کا ساتھ اللہ کا ارادہ کل قیامت میں اچھائی کا ہوتا ہے، بہتری کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو دین کا علم دیتے ہیں، دین کی سمجھداری دیتے ہیں، فقہ کا علم دیتے ہیں، مسائل کا علم دیتے ہیں، قرآن کا علم دیتے ہیں، ہے نا۔ جن لوگوں کو اللہ نے دنیا کے اندر علم دین عطا فرمایا ہے، اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ خیر کا ہے، کل قیامت میں ان کے ساتھ خیر اور جنت کا معاملہ ہوگا، ہے نا۔ اور ان کے ساتھ بھی ہوگا، اور کن کے ساتھ ہوگا؟ پیارے آقا کی تو پہلی روایت آ چکی ہے، یا تو عالم بنو، اگر نہیں بن سکے ہو تو کم سے کم علماء اور طلباء سے محبت کرنے والے بنو۔ کیوں محبت کرنے والے بنو؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کی معیت میں میں جنت میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو تیرے اندر ہے کیا؟ تو ہے تو کچھ نہیں، جو ظاہری اعمال ہے وہی کرتا ہوں میں، لیکن مجھے آپ سے محبت ہے، بس مجھے آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جا خوش رہ، اللہ تجھے خوش رکھے۔ یہ روایت فرمائی المرء مع من احب، المرء مع من احب، کہ قیامت کے دن انسان
اسی کے ساتھ ہوگا جس میں دنیا میں جس کے ساتھ اس کو دنیا میں محبت تھی. اگر تجھے واقعتاً میری ذات سے، میری باتوں سے، ہے نہیں، میری کہی ہوئی باتوں پر، میں جس انداز میں چل رہا ہوں ان سب چیزوں پر واقعی تجھے محبت ہے. محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محبت کا یہ نہیں ہے ہمارے آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، کہتے کہ نہیں کہتے، لیکن محبت کی جو علامتیں ہیں، جب محبت ہوتا ہے آدمی کو دیکھتے ہیں، آپ دنیا داروں کو دیکھتے ہوں گے، کسی کو کسی ہیرو سے محبت ہے تو کیا کرتا ہے؟ ویسے بال کٹواتا ہے، ویسا کپڑا پہنتا ہے، ویسی گنجی پہنتا ہے نا. تب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی تو جو ہے فلاں ہیرو کا محبوب ہے، فلاں کا تو یہ ہے. ہمارے آپ کی محبت نہیں چلے گی. ہمارے آپ کی محبت صرف زبان سے ہم یہ کہیں، کیا کہیں بھائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. شکل صورت پیارے آقا جیسی نہیں ہے، کپڑا پیارے آقا جیسا نہیں ہے، طریقہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہے. یہ محبت ہمارے منہ کو مار دی جائے گی. کیا کہتے ہیں؟ یہ جھوٹی محبت ہے نا. المرء مع من احب، جو آدمی علماء سے، طلباء سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ نے خیر کا معاملہ کر رکھا ہے، جنت کا فیصلہ کر رکھا ہے. جو ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں کل قیامت میں کن کے ساتھ ہوگا؟ کن کے ساتھ ہوگا؟ ہاں. ایک نماز آپ محلے کی مسجد میں پڑھیں گے، کہاں پڑھیں گے؟ آپ کے قریب میں دوسری مسجد بھی ہوگی، ادھر مسجد ہوگی، ادھر مسجد ہوگی، لیکن آپ نے کوشش کی کہ جمعہ کے دن ہے، جمعہ کا دن ہے، یہاں بھی نماز پڑھنا ہے، وہاں بھی نماز پڑھنا ہے. کیا بہتر ہوگا علماء اور طلباء کے ساتھ جا کے نماز پڑھ لیتے ہے نا. پیارا آقا کی مستقل روایت ہے، من کثر سوادہ فہو منہ، جو آدمی جس کی تعداد بڑھائے گا کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. کیا ہوگا؟ آپ یہاں تشریف لائے، آپ یہاں جمعہ کے لیے آئے، ہماری ایک تعداد بڑھی نا، طلباء کی ایک تعداد بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ تو ممکن ہے اس محبت سے آپ اگر ہمارے ساتھ جمعہ میں دوسری نمازوں میں جڑیں گے تو ممکن ہے کہ ان طلباء اور علماء کے ساتھ کل قیامت میں آپ کا شمار ہو. تو کوشش کریں جہاں تک ہو سکے کوشش کریں محلہ میں یہ فضا بنائے کہ آپ کے محلے میں کتنے حافظ صاحب ہیں. کیا کریں؟ کتنے حافظ صاحب ہیں، کتنے عالم ہیں. یہ فرض کفایہ ہی صحیح ہے. علم دین کی دو شکلیں ہیں، ایک جو فرض عین ہے. کیا ہے؟ ایک فرض عین. اب نماز کا طریقہ، بھئی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، کس میں کیا پڑھا جاتا ہے، قاعدہ عقیدہ کا کیا درجہ ہے، یعنی جو آدمی پر نماز فرض ہو جاتی ہے اس پر نماز کے ضروری مسائل کا جاننا بھی فرض ہو جاتا ہے. رمضان کے مہینے کے آنے کے ساتھ روزے کے ضروری مسائل کا جاننا بھی فرض ہے نا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر ایمان والے پر علم کا طلب کرنا فرض ہے. اور ایک زائد علم ہوتا ہے، کیا کہ قرآن شریف آپ یہاں پڑھتے، والنجم اذا ہوا پڑھتے، اور ایک سبع عشرہ ہے، اذا ہوئے ہر طریقے سے پڑھتے کہ نہیں. تو وہ ایک زائد، وہ ایک فرض کفایہ ہے. کیا ہے؟ یعنی ہر علاقہ میں اتنے لوگ ہونے چاہیے. ایک ضروری چیزیں جو وہ جاننا فرض ہے، لیکن اس سلسلے میں پی ایچ ڈی کر لینا، مفتی بن جانا، اس کی باریکیوں تک سے واقف ہونا، یہ فرض کفایہ ہے. کیا ہے؟ تو آپ کے محلے کے اندر، آپ کے گاؤں کے اندر، مقامی لوگوں کے اندر کوئی حافظ نہیں ہے، کوئی ایک عالم نہیں ہے جو آپ کو مسائل بتا سکے. آپ کی مسجد میں ایک عالم کم سے کم آپ کے محلہ میں ہونا چاہیے کہ کوئی گڑبڑی ہو گئی تو پوچھا جا سکے بھائی سجدہ سہو ہوا یا نہیں ہوا، نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. ایک کوئی بتانے والا آپ کے محلے کے اندر ہونا چاہیے. ایک کو کم سے کم عالم بناؤ. اگر اتنا بھی نہیں ہے آپ کے محلے میں تو سارے محلے والے گنہگار ہوں گے، سارے محلے والے گنہگار. علم دین کی دو شکلیں ہیں، ایک فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ ہے. ابھی ہمارے محلوں میں فرض عین جو علم ہے وہی زندہ نہیں ہے تو فرض کفایہ کی کیا بات کریں گے. تو مدرسہ آپ کے ہاں ہے الحمدللہ، اتنا بڑا ادارہ یہ لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلی ذمہ داری علاقہ والوں کی ہوتی ہے کہ آپ اپنے علاقہ سے جہاں تک ہو سکے بچوں کو یہاں بھیجو. کہاں بھیجو؟ کہاں بھیجو؟ گرچہ مدرسہ اصحاب صفہ کا نمونہ ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی علاقہ کا مدرسہ ہے تو اس میں علاقہ ہی کے بچے پڑھیں گے. علاقہ کا مدرسہ ہے، کہاں پڑھیں گے؟ علاقہ کے بچے پڑھیں گے، باہر کے بچے نہیں پڑھیں گے. سب سے پہلا مدرسہ جو ہے، سب سے پہلا مدرسہ
مولانا موجود ہیں، نائب صاحب موجود ہیں، سب لوگ جانتے ہوں گے، سب سے پہلا مدرسہ جو ہے مدینہ میں اصحاب صفہ کا مدرسہ ہے۔ کیا تھا؟ اصحاب صفہ۔ صفہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کے سامنے ایک چبوترا ہے۔ جو لوگ مدینہ شریف گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزار مقدس ہے نا، اس کے آگے ایک چبوترا ہے۔ ایک چبوترا ہے یعنی عام زمین سے تھوڑا اٹھی ہوئی ایک جگہ ہے۔ کیا ہے؟ اس پر جو ہے تقریباً 300 کے قریب صحابہ، اس کی تعداد بڑھتی بھی رہتی تھی گھٹتی بھی رہتی تھی، کیا رہتی تھی؟ اس پر بیٹھے رہتے تھے۔ کیا کرتے؟ نہ وہ کمانے جاتے تھے، نہ تجارت کرتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، وہیں پر علم دین حاصل کرنے کے لیے پڑے رہتے تھے۔ کہاں پر؟ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی اور دوسرے جو صحابہ تھے وہ تو تجارت میں بھی جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صرف 4 ہی سال رہے۔ کتنے سال رہے؟ لیکن سب سے زیادہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ ان کو علم کی جو ہے چسنا لگ گیا تھا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا طالبان لا یشبعان، طالب العلم و طالب المال، کہ 2 آدمیوں کا پیٹ نہیں بھرتا، 2 آدمیوں کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک علم کی طلب کرنے والے کا اور ایک مال کا طلب کرنے والے کا۔ کہ مال کا طلب کرنے والا ایسا ہے کہ آدمی پہلے سوچتا ہے ایک دکان ہے، دوسری ہو جائے گی تب تیسری کی طلب نہیں رہے گی، لیکن دوسری ہوتی ہے تیسری کی طلب، یہاں تک کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ پوری دنیا کی دولت مل جائے نا تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کا پیٹ تو کیا ہے قبر کی مٹی بھرے گی جا کے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم کا طلب کرنے والا محمود اور مال کا طلب کرنے والا مقبوض۔ علم کا طلب آپ پڑھاتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، تجربہ ہوگا، بعض بچوں کو پڑھنے کا ایسا چسکا لگ جاتا ہے، ایسا چسکا لگ جاتا ہے کہ اس کو روکنا پڑتا ہے۔ کیا مودی؟ اس کو روکنا پڑتا ہے، ہر وقت پڑھتے تو مدرسے کے اساتذہ بات اس کو منع کرتے ہیں کہ نہیں تیری صحت خراب ہو جائے گی، اب جا کے سو جا، ایسا ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی نے پہلے سے فرما دیا ہے کہ 2 آدمیوں کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، ایک علم کے طلب کرنے والے کا اور ایک مال کے طلب کرنے والے۔ مال کے طلب کرنے والے کا بھی پیٹ بھرتا نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ایک کی تعریف کی اور ایک کی میں یہ کہہ رہا تھا کہ مدرسہ اصحاب صفہ کا نمونہ ہے۔ کیا؟ اصحاب صفہ ایک چبوترے کا نام ہے، اس پر رہنے والے کا نام اصحاب، جس میں حضرت ابو ہریرہ ہے۔ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ہے، اس کے اندر حضرت صہیب ہیں اور حضرت بلال ہیں، یہ بھی ہے، اور کچھ مہاجر انصار کے ہیں۔ تو اس میں جو مجمع تھا، جو اللہ کے نبی کے جو مدرسے میں جو پڑھنے والے تھے، اس میں کتنے باہر کے تھے؟ حضرت سلمان فارس کے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے تھے؟ فارس کے تھے۔ حضرت صہیب کہاں کے تھے؟ روم کے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہاں کے تھے؟ یمن کے تھے۔ حضرت بلال کہاں کے تھے؟ حبشہ کے تھے۔ یہ سب اللہ کے نبی کے مدرسے میں ہے کہ نہیں؟ کون ہے؟ مدرسہ چل رہا ہے، مہاجر انصار تو تھے ہی، لیکن ان کے ساتھ ان کے مدرسے میں کون تھے؟ کون تھے؟ حضرت سلمان کہاں کے تھے؟ فارس کے۔ حضرت صہیب کہاں کے تھے؟ روم کے، ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ کہاں کے تھے؟ یمن کے۔ حضرت بلال کہاں کے تھے؟ حبشہ کے۔ یہ لوگ تھے۔ اور یہ اب اتنا آگے لکھا ہے یہ کہ ان لوگوں کو ایسی عزت تھی کہ ان کو اپنا وطن یاد نہیں آتا تھا۔ کیا آتا تھا؟ یہ مدرسے کی برکت۔ پھر جب مشورہ ہوتا تھا، محتم صاحب نے کہا بہت اچھی بات کہی کہ عام طور پر مدارس میں اس طرح نہیں ہوتا کہ بھائی کوئی بھی کام ہم کو کرنا ہوتا ہے نصاب کا، اس کا تو ہم اساتذہ کے سامنے بات رکھتے ہیں کہ جو چیز ہو ہے نہیں، اور اس مشورے میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی آپ باہر کے ہیں تو آپ کا مشورہ نہیں لیا جائے گا، نہیں۔ کیوں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان مدرسہ جو لوگ اللہ کے نبی کے پاس رہتے تھے، ایک موقع آ گیا مشورہ کرنے کا۔ کیا کہا گیا؟ مدینہ کی حفاظت کا مسئلہ آ گیا، پورے کفار ایک ہو گئے۔ کہاں ہو گئے؟ پورے کفار ایک ہو گئے کہ نہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو، سب کو ختم کر دیا جائے۔ اب مسئلہ ہے کہ اب کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی اپنے ان شاگردوں کو، اللہ کے نبی شاگرد ہی ہوئے نا، پیارے آقا نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ تو معلم ہے تو سب صحابہ تو متعلم ہی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو اللہ کے نبی نے اپنے سب شاگردوں کو جمع کیا جو اللہ کے نبی کے ساتھ مدرسے میں رہتے تھے، مشورہ کیا۔ مشورہ اس میں مدینہ کے بھی صحابہ ہیں، ہے نہیں، انصار بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، سب نے مشورہ اپنے اپنے طور پر دیا۔ لیکن حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ نہیں، ہمارے یہاں پہلے ایسا ہوتا تھا جب اس طرح کا مسئلہ پیش آ جاوے تو ہم لوگ ہمت کر کے خندق کھودتے تھے، چاروں طرف سے بڑا نالا بنا دیتے تھے، اس میں نہ آ سکے، کیا ہے نہیں، اس طرح کی حفاظت کرتے تھے۔
باوجود کہ حضرت سلمان باہر کے تھے لیکن ان کے مشورے پر فیصلہ کیا گیا. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بہت سی مرتبہ ایسا ہو کوئی میٹنگ ہو اور کوئی باہر کا آدمی ہے, یا تو وہ ڈر کے مارے بولے گا ہی نہیں کہ بھائی اپنی بات کہاں چلنے دیں گے, ہے نہیں, ہے نا. حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں کیا تھا, کن کی رائے پر فیصلہ ہوا؟ حضرت سلمان فارسی باہر کے تھے لیکن بات اور مشورہ ان کا لگا کہ یہ اچھا ہے. ہمارے آپ کے یہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی باہر کا آدمی ہے, چاہے اس کے مشورے سے کتنا بڑا بھی فائدہ ہونے والا ہوگا, نہیں چھوڑو, اور کوئی مقامی آدمی ہے چاہے اس کے مشورے سے جتنا بڑا نقصان ہو ان کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن تو یہ مدرسہ اصحاب صفہ کی یادگار ہے. کیا ہے یہ مدرسہ کی تاریخی وب ہوگی جبکہ اس کے اندر مہاجر بھی ہوں, کوئی یمن کے ہوں, کوئی فارس کے ہوں, کوئی حبشہ کے ہوں, کوئی روم کے ہوں, تبھی جا کر مدرسہ کی تاریخ مکمل ہوگی, ہے نا. اسی بنا پر ہمارا جو مرکز ہے ام المدارس دارالعلوم دیوبند, دارالعلوم دیوبند جو ہمارے پورے ایشیا کے اندر جو ہے مدرسوں کی ام المدارس جر وہیں سے صحیح طور پر, یعنی تو وہاں ابھی تک اصول بنا ہوا ہے. کیا ہے, ابھی تک اصول بنا ہوا ہے کہ نہیں ہر صوبے سے بچے لیے جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ بہار کے بچے بہت محنتی ہوتے ہیں تو ایک نمبر کے بنیاد پر رکھ دیا جاوے, کیا رکھا جاوے, ہے نہیں, تو سب تو بہاری کے بھر جائیں گے اس میں. انہوں نے ہر صوبے کے الگ الگ رکھا ہے کہ بھائی گجرات کے اندر ہے تھوڑا, وہاں کیا ہے بچے سب اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں, تھوڑا یہ ہے ان کا معیار تھوڑی تعلیم کمزور ہوتی ہے تو ان کا اوسط کم رکھا ہے کہ بھائی ان کا 38% بھی آ جائے گا تو داخلہ ہو جائے گا. بہار کے بچے بیچارے دیہاتی قسم کے ہوتے ہیں, ان کو وقت زیادہ فارغ ملتا ہے, وہ زیادہ محنت کرتے ہیں تو ان کے لیے زیادہ اوسط رکھا تاکہ ہر علاقہ کے لوگ رہ سکے. اور مدرسہ جو ایک اصحاب صفہ کی یادگار ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج پر چل سکے, ہے کہ نہیں. آج بھی اصول ہے کہ نہیں, ہے نا اصول آج بھی. اب آپ تو دارالعلوم سے فارغ ہیں تو یہ ہماری ایک مجبوری بھی ہے. کیا ہے کہ مدرسہ کھلنے کے ساتھ ساتھ عصبیت سے ہٹ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج کے اوپر اصحاب صفہ جو ہمارے مدرسہ کی ایک یادگار کی, اس کے مطابق ہم مدرسہ چلاویں. اس کے مطابق کب ہوگا جب اس میں یہاں تو روم فارس ابھی جو ایسے حالات ہیں کہ ہر ایک کو وہاں کے لوگوں کو تعلیمی ویزا یہاں ملنے والا نہیں ہے نا, تو اس زمانہ, لیکن اس سے بات معلوم ہوئی کہ نہیں ہوئی. اور ان لوگوں کو لے کے ساتھ میں چلنا اور ان کے مشوروں سے فائدہ اٹھانا, یہ بھی ہے. معلوم ہوا کہ حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے جب فائدہ اٹھایا گیا, حالانکہ وہ باہر کے تھے کہ نہیں تھے, ان کو مدینہ کا اتنا تجربہ بھی نہیں تھا, پہلی مرتبہ مدینہ آئے تھے, وہ غلام بن کے تھے, یعنی ان کو اتنا تجربہ بھی نہیں تھا, لیکن مشورے سے معلوم ہوا کہ نہیں خیر اسی میں. چنانچہ خندق کھودی گئی اور اللہ نے اسی خندق کی بنا پر مسلمانوں کو فتح دی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے بعد کہہ دیا کہ اب معاملہ ختم ہو گیا ہمیشہ کے لیے, اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے, وہ ہم پر چڑھائی کریں گے نہیں. یہ سب حضرت سلمان فارسی کو ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن ہمارے آپ کے اندر کیا ہے, اصحاب صفہ کی ایک تو یادگار بننے نہیں دینا چاہتے, ہے نہیں. مدرسوں کے اندر یہی یادگار ہوگی تو ہی مدرسہ اصحاب صفہ کا نمونہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ ہر علاقہ کے بچے ہونے چاہیے. کیا ہونا چاہیے, ہر علاقہ کے بچے ہوں. چنانچہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ابھی اس دور کے سب سے بڑے عالم ہیں, سب سے بڑے عالم اپنے انڈیا کے اندر, سب سے پڑوس ملک کے اندر جس طرح مولانا تقی عثمانی ہے, ہمارے پورے انڈیا کے اندر سب سے بڑے عالم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ہیں, سب سے بڑے عالم وہی ہیں. آپ تشریف بھی لے جا چکے ماشاء اللہ. تو میں وہاں 2 سال حضرت کے یہاں افطار اور قضا کیا, تو حضرت نے وہاں مدرسے کا نہج ایسا رکھا کہ وہ ہم آپ کو ایسا رکھ بھی نہیں سکتے, نہیں رکھ سکتے, بلکہ شاید مدرسہ چلانا آپ کے لیے مشکل پڑ جائے گا. جماعت اسلامی اہل حدیث کے بچوں کو بھی رکھا ہے. کس کو رکھا ہے, مودودی خیال کے بچے بھی ہیں, بدعتیوں کے گھر کے بچے بھی ہیں, جماعت اسلامی کے بچے ہیں, ہر خیال کے بچے وہاں. یعنی علماء دیوبند کا مدرسہ ہے لیکن اس کے اندر پڑھنے والے مودودی خیال کے ہیں, اہل حدیث خیال کے ہیں, بدعتی خیال کے ہیں, دیوبندی بھی ہیں, سب کو ملا کر کہا کہ جب قرآن نے کہا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, تم ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان ایک ہے. اس کی بنیاد پر کلمہ تو ہمارا ایک ہے, نماز تو ہماری ایک ہے. نماز ہم بھی 5 وقت کی پڑھتے, وہی 5 رکعت, ہم 4 رکعت ظہر میں ہم بھی پڑھتے, وہی پڑھتے, 2 رکعت فجر میں ہے. تو ان اختلاف سے بالا تاکہ ہم ایک دوسرے سے قریب ہو سکے, کیا ہو سکے, اور امت انتشار سے بچ جاوے. یہ ان کا نظریہ ہے. وہ تو بڑے آدمی انہوں نے کر لیا, آپ ہمارے بس کی بات میں اس طرح کا مدرسہ کھولنا ہے نا. ارے ہمارے ایک جماعت کے خیال کا مدرسہ ہے, ہم اگر بدعتی استادوں کو رکھ لے ہمارے مدرسہ چلانا مشکل ہو جائے نہیں. لیکن حضرت کی ذات تھوڑی بڑی ہے کہ انہوں نے یہاں تک
الحمدللہ اس دور میں بھی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مدرسوں کو قرآن حدیث کے مطابق رکھا جائے. یہ معانہ کی بڑی وسیع ظرفی ہے کہ باہر کے مہاجر بچوں کو لاتے ہیں، ان کو سنبھالتے ہیں، ان کو عزتیں دیتے ہیں، یعنی ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اچھے ادارے میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ان کو اپنی سرپرستی میں بھیجتے ہیں. بہت بڑا کام ہے. جتنے بچے یہاں سے فارغ ہوں گے، جتنے بچے حافظ قرآن بنیں گے، ان کا ثواب سب سے پہلے کن کو ملے گا؟ ان کے ماں باپ کو ملے گا. کیا ملے گا؟ کہ انہوں نے ان بچوں کو ادھر ادھر کے جو پیسے کماتے اس سے فارغ کر کے مدرسے کے حوالے کیا. ان کو دوسرے نمبر پر ان کے جو روحانی باپ ہیں، جو روحانی باپ ہیں، جو باپ والا کام تھا، باپ کا کام تھا تربیت کرنا، انہوں نے اس لیے بعض تصوف والے کا تو کہنا ہے کہ اساتذہ کا مقام ان کے جو اصلی باپ ہیں اس سے بڑھا ہوا ہے. گرچہ اہل تحقیق اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن اہل تصوف اسی پر ہے کہ اصل جو باپ کی ذمہ داری تھی بچے کی صحیح طور پر تربیت کرنا، اس کو اخلاق سکھانا، اس کی صحیح یہ تربیت تو کر ہی نہیں رہے. تو جو روحانی باپ ہے، دوسرا مرد، آپ یہاں آئے مدرسے میں آپ نے پڑھا تو آپ کے دوسرے نمبر پر جو آپ کا ثواب ملے گا، جن کی ماتحتی میں آپ پڑھ رہے ہیں، جو آپ کے کھانا خرچہ کے لیے ادھر فون کرتے ہیں، ادھر دھکے کھا رہے ہیں، محتمم صاحب ہیں، ناظم صاحب ہیں، اساتذہ ہیں، ان کو دوسرے نمبر پر آپ کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جو ان کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ سب بڑے خیر و برکت کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ سے ان علماء جو عوام کا یہ طبقہ ہے، کوشش آپ لوگ یہ کریں کہ کم سے کم جمعہ کی نماز آپ کے دارالعلوم میں ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ ایک فضا بناوے. کیوں؟ روایت پہلے آ چکی ہے، کہہ رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی من کثرہ سوادہ فہو منہ، جو آدمی جس کی تعداد بڑھائے گا کل قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا. آپ آئیں گے، یہاں علماء ہیں، طلبہ ہیں، حفاظ کرام ہیں، آپ کے آنے سے ان کی تعداد بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ ہے نا، ایک صف ہے، 2 صف ہو جائے گی، 3 صف ہو جائے گی، آگے ہو جائے گی. ہو سکتا ہو اسی حدیث کی محبت کی بنا پر کل قیامت کے دن ان علماء اور صلحاء اور ان فضلاء کو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مرتبہ ملے گا، آپ کو ان کی محبت کی بنا پر کیا ہے، ان کی محبت کی بنا پر وہ مقام مرتبہ مفت میں مل جائے تو کیا حد. اللہ کو کیا، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو معاف کر دے تو اللہ کا کیا بھی کرنے والا ہے. اس لیے کوشش یہ کریں، کیا کریں، عوام کا جو 2-4 آدمی ہیں موجود، کوشش یہ کرے، تحریک چلاوے کہ کم سے کم جمعہ کی نماز جو ہے جمعہ کے دن دارالعلوم میں آ کے ادا کریں. اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر وقت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ جو باتیں اللہ نے کہلوا دی اللہ کی توفیق سے، اس کے کہنے میں جو غلطی ہوئی ہو اور آپ کے سننے سمجھنے میں جو غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرماوے، اور جو باتیں کام کی آگے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس پر مجھے، اس کے بعد تمام سامعین کو خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.